السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، منیلا کے نوا میں مقیم ایک اسکول ٹیچر سسٹر فاطمہ طوطے نے اسلام قبول کیا تو انہیں غیر معمولی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ رشتہ داروں نے بائیکاٹ کر دیا، بڑا بیٹا باغی ہو کر گھر سے چلا گیا اور چھوٹے بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا، لیکن موصوفہ ثابت قدمی سے راہ حق پر رہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے سارے معاملات درست کر دیے۔ یہ روح پرور داستان خود انہی کی زبانی مطالعہ کیجیے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ قبول اسلام کے نتیجے میں مجھے بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑا، لیکن الحمدللہ اسلام قبول کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ ایک مسیحی کی حیثیت سے میری زندگی الجھاؤں سے بھری ہوئی تھی۔ میں سرتا پاؤں مادیت میں ڈوبی ہوئی تھی اور حقیقت پسندی سے کوسوں دور تھی، لیکن اسلام نے مجھے واقعتاً ایک نئی زندگی سے روشناس کرایا، صاف ستھری، پرسکون، منظم اور منضبط زندگی۔ یہ میری حیات مستعار کا سب سے بڑا واقعہ ہے، انقلابی واقعہ، اور اس پر میں اپنے اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کروں کم ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے مقصدیت کا شعور حاصل ہوا اور پتہ چلا کہ ایک عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، اور ایک بیوی اور ماں کی حیثیت سے اس کے فرائض کتنے نازک ہیں اور کس قدر اہم ہیں۔ میں نے اسلام قبول کیا تو خاندان بھر میں گویا بھونچال آ گیا، اور جب میں نے اسلامی لباس اختیار کر لیا تو نمازوں کی پابندی شروع کر دی اور اپنی روزمرہ زندگی کا اسلوب اسلامی تعلیمات کے مطابق بنا لیا، یعنی مخلوط محفلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور دیگر لغویات سے منہ موڑ لیا تو سارا ماحول میری مخالفت پر اتر آیا۔ میرے بیٹے مقامی کیتھولک اسکول میں پڑھتے تھے جو چرچ کی زیر نگرانی کام کرتا تھا، انہیں وہاں سے خارج کر دیا گیا۔ میرا بیٹا اتنا برہم اور برگشتہ ہوا کہ گھر چھوڑ کر اپنی خالہ کے ہاں چلا گیا اور مجھے اپنی ماں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں نے سنجیدگی سے سمجھ لیا کہ میں پاگل اور مجنون ہو گئی ہوں۔ چنانچہ میری ایک بہن نے، جو خود ڈاکٹر ہے، مشورہ دیا کہ مجھے کسی ماہر نفسیات سے علاج کرانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مستقل مزاجی سے اپنے اسلامی تشخص پر قائم رہی۔ میں نے کسی کے طعن و تشنیع کی پرواہ نہ کی، نہ کسی مخالفت کا برا مانا، اور صبر و وقار کے ساتھ سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی رہی۔ میرے ارد گرد ساری عورتیں اسکرٹ، بلکہ منی اسکرٹ پہنتی ہیں، لیکن جب میں ٹخنوں تک لمبی عبا پہن کر باہر نکلتی یا چادر میں ملبوس ہو کر بازار میں آتی اور چہرے اور ہاتھوں کے سوا میرا سارا جسم ڈھکا ہوا ہوتا تو جاننے والے حیرت کی تصویر بن جاتے، بلکہ رحم بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگتے۔ مارکیٹ میں جاتی تو شروع میں کئی دکانداروں نے مجھے عیسائی رہبہ سمجھا اور دریافت کیا کہ میں کس فرقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ کوئی فرد مجھے ایک عام عورت سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا، جبکہ یہ چیز بھی انہیں پریشان کرتی کہ میرا لباس روایتی ننوں سے خاصا مختلف ہے۔ چنانچہ بس میں اسکول میں اور سپر مارکیٹ میں ہر جگہ بار بار مجھ سے ایک ہی سوال کیا جاتا کہ آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے؟ اس کے جواب میں انہیں بتاتی کہ میرا تعلق دین اسلام سے ہے، یا یہ کہ میں مسلمان ہوں۔ اس پر بعض لوگ تکرار کرتے کہ پھر میں ایک نن کی طرح کا لباس کیوں پہنتی ہوں؟
ایک روز اسکول کی لیڈی ڈائریکٹر نے بھی اعتراض جڑ دیا کہ مجھے اسکول میں اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے جو ننوں سے ملتا جلتا ہو۔ تو دوستو، ننوں سے مراد یہاں پر راہبہ ہے۔ میں نے جواب میں وضاحت کی کہ یہ لباس تو حضرت مریم کے لباس سے ملتا جلتا ہے، اور وہ خدا پر ایمان رکھنے والے سب لوگوں کی محبوب اور مثالی شخصیت ہے۔ پھر یہ بات کتنی عجیب ہے کہ ہم ایک شخصیت کو مثالی اور آئیڈیل بھی قرار دیں، اس سے بے پناہ محبت کا دعویٰ بھی کریں، لیکن اس کی سیرت اور پسندیدہ طریقوں کی مخالفت کریں۔ اس کا تو صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ محبت محض کھوکھلا ہے، ہم اس معاملے میں سنجیدہ ہیں نہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ میری وضاحت سے ڈائریکٹر لاجواب ہو کر خاموش ہو گئی، تاہم بہت سے لوگوں نے میری اس دلیل کو قبول بھی کیا اور ان کے دلوں میں اسلام اور اسلامی لباس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ میں جب بھی اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ہاں جاتی ہوں، وہ ہمارے لیے حلال خوراک کا انتظام کرتے ہیں، اور میرے والد حالانکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، میرے اور میرے بچوں کے لیے نماز کا انتظام کرتے ہیں، اور میرے بچوں کو یاد دلاتے ہیں کہ تمہاری نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اسکول کی ڈائریکٹر خود ایک نن ہے، اب الحمدللہ اس کے سلوک میں بھی خوشگوار تبدیلی آ گئی ہے۔ اس کا رویہ دوستانہ ہے، اور اس نے تنقید کے بجائے تجسس کا انداز اختیار کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مزید کرم یہ ہوا ہے کہ میرے بچوں کو اسکول میں دوبارہ داخلہ مل گیا ہے۔ میرا بڑا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے، وہ اپنے طرز عمل پر شرمندہ ہے، اسلام کے بارے میں مثبت انداز میں سوال کرتا ہے، اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و حمایت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ قریبی مارکیٹ میں ایک دکاندار مجھے ہمیشہ سسٹر کہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں جس روز اس کی دکان سے سودا خریدتی ہوں، اس روز اس کی گاہکی بہت بڑھ جاتی ہے اور کاروبار میں خوب نفع ہوتا ہے۔ مزید مسرت انگیز تجربہ یہ ہے کہ میری پڑوسی اور خاندانی رفقا مجھ سے غیر معمولی اپنائیت اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں، اور بعض اوقات گھروں سے باہر جاتے ہوئے بچوں کو میرے ہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ بعد میں بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کے بچے اسی طرح عبادت کرنے کا تقاضا کرتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس ساری خوشگوار صورتحال کی ایک ہی وجہ میری سمجھ میں آتی ہے کہ میں ساری مخالفتوں کے باوجود ثابت قدمی سے قرآن و سنت کی تعلیم پر کاربند رہی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دل بدل دیے۔ بے شک دلوں کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ اس سے میری سمجھ میں یہ بات بھی آئی کہ ایک مسلمان اگر صبر، حکمت، شکر اور انتظار کی روش اختیار کرے، اپنے ارد گرد کے ماحول اور مخالفین سے محاذ آرائی کی بجائے محبت اور درگزر کا انداز اختیار کرے، اپنے خدا سے تعلق مضبوط رکھے اور ثابت قدمی سے اپنے عقیدے پر قائم رہے، تو تھوڑے عرصے میں نہ صرف مخالفتیں دم توڑ دیتی ہیں بلکہ موافق ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تو تھی آج کے قبول اسلام کی کہانی، جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک عورت نے اسلام قبول کیا تو پہلے سارا معاشرہ اس کے خلاف ہو گیا، اس کا بیٹا بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن وہ ثابت قدم رہی، اللہ سے مانگتی رہی، تو اللہ نے تمام حالات اس کے موافق کر دیے، اور الحمدللہ پورا معاشرہ اب اس کی عزت کرتا ہے۔ تو دوستو، اسلام پر چلنے کے لیے تھوڑی سی مشکل تو ہوتی ہے، قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام والی زندگی دے اور گناہوں سے پاکیزہ زندگی دے،
امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگے گی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل یس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔